اور یہ ایمان ہونا چاہیے، صحابہ اکرام جیسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ، ہم اس سے مانگیں میرا اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ میرا اللہ وہی ہے جو صحابہ کے دور میں تھا، آج بھی میرا اللہ وہی ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، آج مسجدیں خالی ہیں، اور یاد رکھنا جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں میرا اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اور اگر مسجدیں ویران ہوں گی میرا اللہ ان کے گھروں کو ویران کرے گا۔ آج ہر طرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر معیشت تنگ ہو گئی ہے، ہر طرف مہنگائی کا سیلاب ہے، ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کے تمہارے اعمال اوپر جائیں گے اسی طرح کے فیصلے بھی نازل ہوں گے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، اور اس پریشانی کا بنیادی حل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن ہے نماز، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنی مسجدوں کے اندر دیکھیں کہ نماز کے وقت مؤذن جب اذان دیتا ہے ہم اپنے کتنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنے اللہ کی اس منادی کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کوئی بڑا کھلا منافق ہوتا وہ جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا، عام منافق وہ بھی جماعت کو نہیں چھوڑتا تھا۔ آج تو ہم مسلمان ہو کر جماعت کو چھوڑ رہے ہیں اور کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ کا یہ حکم اس کو حکم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی۔